دیکھیے آج ہم پڑھیں گے تجوید کی اہمیت۔ اتنے دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن تجوید سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں۔ تجوید کی اہمیت دیکھیں، تجوید کی اہمیت کیا ہے؟ تجوید مخارج و صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا۔ دیکھیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں جیسے ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ یاد رکھیے حروف کے مخارج درست نہ ہوں، تجوید کے قواعد میں غلطیاں ہوں تو اس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مخارج کو ہم مخارج کو لے لیتے ہیں۔ ہم مخارج میں کیا غلطی کرتے ہیں؟ اکثر ہم پڑھتے ہیں واللہ علیم، قرآن کریم کی آیت ہے واللہ علیم، اس کا مطلب ہے خوب جاننے والا، ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ واللہ علیم، عین نہیں پڑھتے، حمزہ پڑھ دیتے ہیں، تو نعوذ باللہ اس کا تو مطلب ہی چینج ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دردناک ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو مطلب ہم نے تو معنی ہی چینج کر دیا۔ اب دیکھیں دوسری اگر میں آپ کو مثال دوں، دوسری مثال آپ لے لیں خلقنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پیدا کیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا خلقنا، الف کے ساتھ الف زبر نا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، اور اگر کوئی پڑھے خلقنا الف نہ لگائے صرف زبر لگا دے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہی چینج ہو جائے گا کہ ان عورتوں نے پیدا کیا، مطلب کہ ہم نے آیت کا تو مطلب ہی بدل دیا، آیت ہی بدل دی، ہم نے تو اس کا معنی ہی چینج کر دیا۔ اب دیکھیے لکھا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، دیکھیے دوسری جگہ فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ قرآن مجید کو خوب ٹہر ٹہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو، قرآن مجید کو خوب ٹہر ٹہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ دیکھیے دوسری جگہ ارشاد ہے قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ٹہر ٹہر کر پڑھنا، ٹھیک ہے، ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ٹہر ٹہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ دیکھیے یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ دیکھیے ایک اور جگہ دیکھیے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اتارا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے اور تجوید کے مطابق عمل تلاوت میں ضروری اور لازم ہے، جو شخص قواعد و تجوید سے قرآن نہ پڑھے گنہگار ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور اسی شان سے اللہ تعالیٰ سے ہم تک وہ پہنچا ہے۔ اب یہ دیکھیے تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ دیکھیے اگر ہم اپنی آواز اس کے مخرج سے نہیں نکالیں گے، دیکھیے ادھر لکھا ہوا ہے اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے یہ ہے ذلہ، یہ ہے زال کے ساتھ نرم حروف ہے زال، ذلہ وہ ذلیل ہوا۔ اب ہم پڑھیں ذلہ، اکثر لوگ زال کو زال پڑھ دیتے ہیں اور زال کو زا پڑھ دیتے ہیں تو معنی چینج ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ذلہ وہ پھسلا، دیکھیے غوئے کے ساتھ ہے غلہ ہو گیا، اور جب غوت کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہوا، تو معنی ہی چینج ہو جاتا ہے تجوید میں غلطی سے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، تاکہ ہمیں بھی قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ آسان الفاظ میں دل لگا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔